ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے اکتوبر کی 30 اور جمادی الاول کی 7 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشمی رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا نے 31 اکتوبر کو منائے جانے والے لداخ یونٹی فاؤنڈیشن ڈے اور راشٹریہ ایکتا دیوس کی تیاریوں کا جائزہ لیا. اس موقع پر چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال، ڈی جی پی ڈاکٹر ایس ڈی سنگھ جموال اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی. لیفٹیننٹ گورنر نے ہدایت دی کہ تمام محکمے اور افسران تقریبات میں بھرپور حصہ لیں. اس دن رن فار یونٹی کا اہتمام راج نواس سے کیا جائے گا، جبکہ پولیس لائن میں یوم اتحاد کا حلف دلایا جائے گا. لیفٹیننٹ گورنر نے تمام محکموں کی جانب سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے ہدایت دی کہ تقریبات کے کامیاب انعقاد کے لیے اعلیٰ سطحی حکام، محکموں کے سربراہان اور ڈائریکٹرز فعال طور پر حصہ لیں. مزید برآں انہوں نے ڈپٹی کمشنر لیہ کو ہدایت دی کہ لداخ کے ممتاز شہریوں کی فہرست تیار کی جائے اور ان کی تقریب میں شرکت کو یقینی بنایا جائے تاکہ فاؤنڈیشن ڈے اور یوم اتحاد کے موقع پر عوامی شمولیت کو فروغ دیا جا سکے. کرگل ضلع کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت اور سابق ڈپٹی انسپکٹر جنرل جموں و کشمیر پولیس مرحوم حسن خان کی یاد میں آج ایک تقریب کے دوران حسن خان چیریٹیبل سوسائٹی کا باضابطہ قیام عمل میں لایا گیا اور افتتاح کیا گیا. افتتاحی تقریب میں چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخون، رکن پارلیمان محمد حنیفہ جان، ایگزیکٹو کونسلرز، ڈپٹی کمشنر کرگل، ایس پی کرگل، کونسلرز، امام خمینی میموریل ٹرسٹ اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے نمائندے، مرحوم کے فرزند کونسلر فیروز احمد خان سمیت مرحوم کے اہل خانہ، عزیز و اقارب اور بڑی تعداد میں شہری شریک ہوئے. تقریب کے دوران مقررین نے مرحوم حسن خان کی سیاسی و سماجی خدمات، عوامی فلاح و بہبود کے جذبے اور کرگل کے ترقیاتی عمل میں ان کے کردار پر تفصیلی روشنی ڈالی. مقررین نے کہا کہ مرحوم حسن خان نے اپنی زندگی عوامی خدمت کے لیے وقف کی اور ان کی یاد میں بننے والی یہ سوسائٹی ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی ایک عملی کوشش ہے. اس موقع پر مرحوم حسن خان کی زندگی اور خدمات پر مبنی ایک دستاویزی فلم بھی پیش کی گئی جسے شرکاء نے بے حد سراہا. اختتام پر مرحوم کے فرزند فیروز احمد خان نے تمام مہمانوں، نمائندوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یقین دلایا کہ حسن خان چیریٹیبل سوسائٹی مرحوم کے خدمت خلق کے مشن کو جاری رکھے گی اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے سرگرم عمل رہے گی. ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کرگل کا اجلاس ڈپٹی کمشنر کرگل کے زیر صدارت 25 اکتوبر کو منعقد ہوا، جس میں مختلف محکموں کے ضلع کیڈر کے عہدوں پر تعینات اہلکاروں کی 139 ٹائم باؤنڈ اور 60 فنکشنل ترقیوں کی منظوری دی گئی. اجلاس میں چیف کنٹرولر فائنانس، چیف اینیمل ہسبنڈری آفیسر اور متعلقہ محکموں کے سربراہان نے شرکت کی. منظور شدہ ترقیوں میں محکمہ اسکول ایجوکیشن کے 72، محکمہ صحت و طبی تعلیم کے 39، محکمہ تعمیرات عامہ کے متعدد، محکمہ خوراک و امور صارفین کے 8، دیہی ترقی کے 6، محکمہ اطلاعات کے 2 اور محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس، آبپاشی و فلڈ کنٹرول اور سماجی و قبائلی بہبود کے ایک اہلکار شامل ہیں. فنکشنل ترقیوں میں محکمہ صحت و طبی تعلیم کے 7 اہلکار شامل ہیں. ڈپٹی کمشنر نے تمام محکموں کے سربراہان کو ہدایت دی کہ ٹائم باؤنڈ پروموشن اور جی پی ایف کیس بروقت جمع کرائے جائیں تاکہ ملازمین کو کسی مالی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جموں کشمیر و لداخ کا سب سے شاندار پرائیویٹ ہاسٹل، جہاں کا ہاسٹل کمپلیکس شاہراہ سے صرف 500 میٹر دور ہرے بھرے ماحول میں 7 کنال رقبہ موجود ہیں، جہاں پر ٹھہرے ہوئے بچے شہر جموں کے بہترین پرائیویٹ ادارے مثلاً ڈونٹ انٹرنیشنل اسکول، خدا بخش پبلک اسکول، جے پی ورلڈ اسکول، ایس پی اسمارٹ پبلک اسکول اور مائر اسکول وغیرہ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ لہٰذا والدین سے گزارش ہے متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے وساطات سے چلائے جانے والے اس بہترین ہاسٹل میں اپنے عزیز بچوں کو 5ویں کلاس سے لے کے 8ویں کلاس میں داخلہ دے کر ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں۔ مزید تفصیل اور ایڈمیشن پروسیس کے لیے MES آفس امام خمینی ٹاور کارگل یا مندرجہ ذیل ٹیلی فون نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ایڈمیشن فارم 24 اکتوبر سے 10 نومبر تک MES آفس کارگل یا وارڈن آفس رائکا بٹھنڈی جموں سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ضلع ہسپتال کرگل کی جانب سے بزرگ شہریوں کے لیے کرگل شہر میں 2 روزہ مفت طبی کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ کیمپ کا افتتاح آج جامع مسجد کرگل میں ہوا، جس میں بڑی تعداد میں بزرگ مرد و خواتین نے شرکت کی۔ کیمپ میں ماہر امراض چشم، ناک و کان، نفسیاتی امراض کے ماہرین کے ساتھ جنرل فزیشین بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس موقع پر مریضوں کے مفت ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں اور ادویات بھی مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ مزید برآں بزرگوں کے لیے انفلوئنزا ویکسین کی رجسٹریشن بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے ضلع ہسپتال کرگل کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عباس نے مزید بتایا کہ کیمپ کا مقصد بزرگوں کو معیاری اور بآسانی طبی سہولیات فراہم کرنا ہے تاکہ وہ بہتر صحت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی 13ویں بٹالین نے کیمیکل، بایولوجیکل، ریڈیولوجیکل اور نیوکلر خطرات سے نمٹنے کی تیاری کے سلسلے میں بروک کانفرنس ہال میں ایک ٹیبل ٹاپ ایکسرسائز منعقد کی۔ اجلاس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر و CO DDMA کرگل امتیاز کاچو نے کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ریونیو جہانگیر آخون، مختلف محکموں کے افسران، پولیس، میونسپل کمیٹی، صحت عامہ، فوڈ سپلائی اور سیاحت کے نمائندے شریک ہوئے، جبکہ سب ڈویژنل مجسٹریٹ اور تحصیلدار آن لائن شامل ہوئے۔ اس مشق کا مقصد مختلف اداروں کے درمیان ہنگامی حالات میں ہم آہنگی، رابطے اور رد عمل کی صلاحیت کو بہتر بنانا تھا۔ NDRF کے ماہرین نے CBRN خطرات، حفاظتی اقدامات اور معیاری طریقہ کار پر مفصل پریزنٹیشن دی۔ اجلاس میں ایک فرضی صورتحال پر غور کیا گیا جس میں صنعتی علاقے میں کیمیکل رساؤ اور حیاتیاتی آلودگی کے خدشے کو بنیاد بنا کر فوری رد عمل، وسائل کی فراہمی اور عوامی آگاہی کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اختتام پر NDRF عہدیداروں نے مسلسل تیاری اور باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر ریونیو نے تمام محکموں کی فعال شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ مزید یہ طے کیا گیا کہ مختلف تحصیلوں میں اس نوعیت کی مشق جاری رکھی جائے گی، جن میں اگلی مشق 30 اکتوبر کو کرگل ٹاؤن میں منعقد ہوگی۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ہندوستان کی 300 سے زائد سماجی تنظیموں اور کارکنوں نے ایک قرارداد پاس کر کے SIR کو ناقابل قبول قرار دیا ہے اور الیکشن کمیشن کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق چنئی میں منعقدہ ایک اہم پروگرام میں SIR کے خلاف ایک مشترکہ عوامی قرارداد منظور کی گئی۔ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی غیر جانبداری اور شفافیت بری طرح متاثر ہو چکی ہے اور اس کے کسی بھی اعلان سے جانبداری اور غیر شفافیت واضح طور پر جھلکتی ہے۔ اس لیے اس الیکشن کمیشن کو فوراً تحلیل کیا جائے اور اس کی جگہ ایک نیا اور تمام طرح کے سیاسی دباؤ سے آزاد الیکشن کمیشن قائم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ الیکشن کمیشن کا اعلان کردہ SIR فوراً منسوخ کیا جائے۔ اجلاس کا انعقاد مدراس اسکول آف سوشل ورک نے کیا تھا اور اس میں سابق جسٹس ہری پرناتھن، PUCL کے جنرل سیکرٹری V سریش، سابق IAS افسران R بالا کرشن،
MG دیوا سہائم، انجلی باردواج اور ڈاکٹر وی پونراج سمیت متعدد اہم شخصیات شریک تھی۔ شرکاء نے الیکشن کمیشن کے حالیہ فیصلوں اور ووٹر لسٹ میں مبینہ تبدیلیوں کو انتخابات کی ساکھ اور جمہوریت کی صحت کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ غزہ کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی جیٹ فائٹروں نے رہائشی علاقوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 37 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں 16 معصوم بچے تھے۔ غزہ کے العودہ اسپتال کے ایک ذریعے نے بتایا کہ صہیونی فوج نے النصیرات کیمپ میں واقع ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا، جہاں 4 بچے سمیت 8 شہری شہید ہو گئے۔ تلہوی علاقے میں بھی صہیونی فوج نے ایک گھر کو تباہ کر کے ایک ماں اور ان کی نوزائیدہ بچی کو شہید کر دیا۔ واضح ہے کہ یہ حملے صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کے براہ راست حکم پر انجام پائے ہیں۔ اسرائیلی وزیر جنگ یاسر کاٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ غزہ میں ایک اور صہیونی فوجی کی ہلاکت کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ صہیونی حکومت نے کوئی ثبوت پیش کیے بغیر اس فوجی کی ہلاکت کے لیے حماس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔